والدین کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت ہے۔ ہم ملک بھر میں جہاں بھی جاتے ہیں اکثر والدین یہی رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی۔ گزشتہ دنوں ہمارا 15 روزہ سفر تھا۔ اس دوران کئی والدین سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس سے اپنے شہر کے سب سے اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائی، اپنے بیٹے کے ہر قسم کے ناز نخرے اٹھائے، ہر مطالبہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عمدہ اور لذیذ کھانے کھلاتا ہوں، منہ مانگا جیب خرچ دیتا ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی اخلاقی شکایتیں بکثرت آنے لگی ہیں، بہت ہی بد اخلاق ہو گیا ہے، بری صحبت میں گرفتار ہو گیا ہے، رات 3 بجے تک گھر سے باہر رہتا ہے، گاہے بگائے نشہ بھی کرنے لگا ہے، اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد روحانسے انداز میں کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، میں اپنی اولاد کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ اسی طرح ایک معروف ڈاکٹر ہیں، ان کی سچی بپتا بھی سنیے۔ ڈاکٹر صاحب کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں سے نوازا ہے۔ 50 ایکڑ زمین ہے، 2 ذاتی ہسپتال ہیں، کئی پلاٹ ہیں، مختلف شہروں میں گھر اور فلیٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پورے علاقے میں بہت زیادہ عزت ہے اور نیک نامی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو MBA کروایا، دوسرے بیٹے کو کیڈٹ کالج میں داخل کروایا، پڑھوایا، بیٹی کو MBA کروایا۔ ڈاکٹر صاحب نے آبدیدہ ہو کر کہا کہ انور بھائی، میری اولاد بہت بگڑ گئی ہے، بہت نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، اتنی منہ زور ہو گئی ہے کہ بیٹی نے اپنا جیون ساتھی از خود ہی تلاش کر لیا ہے۔ اب وہ کئی دن گھر سے باہر رہتی ہے، گھر میں نہیں آتی۔ تقریباً وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کئی مرتبہ اپنی ماں سے بھی اس نے لڑائی کی ہے۔ اب جو بڑا بیٹا ہے اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے حصے کی جو جائیداد ہے وہ مجھے دے دی جائے، اور بس ہر وقت وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بغاوت پر اتر آیا ہے۔ آج 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ گھر نہیں آیا۔ شہر کے کسی علاقے میں کوئی جگہ لے رکھی ہے، وہیں پر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرے بیٹے نے اپنے کلاس فیلو اپنی ساتھی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے کہ بتائیں میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کئی بار میں علماء کرام اور مشائخ کے پاس بھی گیا ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ میری اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈھیل کی وجہ سے آپ کی یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین و سامعین، 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ملنے گیا ہوا تھا۔ ایک رشتہ دار سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتے ہوتے اولاد کی نافرمانی تک آ گئی۔ اس نے کہا کہ انور بھائی، میں خود اپنی اولاد سے بہت تنگ ہوں۔ جس اولاد کو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، دعائیں کر کے لیا تھا، ان کے برے اعمال اور سیاہ کرتوت کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں انتہائی شرمندہ ہوں۔ کہنے لگے کہ باقی بچوں کو تو چھوڑیں، ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ دیکھیں اس کی عمر 12 سال ہے۔ کل میں نے اسے کسی بات پر ڈانٹا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے،
تو آگے سے اکڑ گیا اور غصے سے کہنے لگا آرام سے رہیں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گا اور پھر تم رو رو کر مجھے ڈھونڈتے رہو گے، میں تمہیں مل کے نہیں دوں گا۔ انتہائی بدتمیز ہو گیا ہے، ماں کے پرس سے پیسے چرانے لگا ہے، آوارہ گردی پر نکل جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گٹکا، پان اور دیگر نشہ آور چیزیں کھانے لگا ہے۔ پورے محلے میں بےہودہ اور بدتمیز یہ مشہور ہو گیا ہے۔ نازیبا باتوں اور بری عادتوں کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ محلے والے روزانہ ہی اس کی کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آتے ہیں۔ ایک بچے کو اس قدر اس نے مارا، اس قدر زور سے پتھر مارا کہ 21 ٹانکے اس کو آئے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ آخر میں اپنی اولاد کا کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک اور سچا واقعہ سنیں۔ میرے بڑے کزن کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں والدین کے نافرمان اور آوارہ ہو چکے ہیں۔ 2 لڑکوں نے لڑکیوں سے عشق رچا کر گھر سے بھاگ چکے ہیں، ایک نشے کی لت میں مبتلا ہے، تیسرا قدر غنیمت ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس والدین کے 4 گھبرو نوجوان بیٹے ہوں، بھلا انہیں کیسی پریشانی اور کیسی فکر ہو سکتی ہے، لیکن اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے، اولاد کے غم نے اس میرے کزن کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ نیم پاگل ہو چکا ہے، اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 سچے واقعات رکھے ہیں اور ان کی رودادیں سنائی ہیں مختصر انداز میں۔ اگر آپ بنظر غائر دیکھیں تو آج ہر تیسرے گھر کی یہی کہانی ہے، اسی سے ملتی جلتی باتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، پورے ملک میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ہر طبقے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان کی اولادیں، اکثر کی اولادیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کو اگر وہ بچپن ہی سے دینی تعلیم دیتے، انہیں نیک صحبت میں بٹھاتے اور ان کی تعلیم سے زیادہ تربیت کرتے تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا۔